اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی فرشتوں کے نازل کرنے کو جو اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے نازل کر کے تمہاری امداد کی تو اس نزول کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا الا بشرا لکم مگر تمہارے لیے خوشخبری تھی وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس فرشتوں کے نزول کی وجہ سے وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد اور غلبہ الا من عند اللہ مگر اللہ کی جانب سے العزیز الحکیم جو اللہ زبردست ہے غالب ہے اور کمال حکمتوں کا مالک ہے اور یہ اللہ نے اس وجہ سے کیا فرشتوں کو نازل اس لیے کیا کہ لیقطع طرفا تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے قطع کر دے ایک گروہ کو من الذین کفروا کافروں میں سے او یکبتہم یا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے فینقلبوا پس وہ لوٹیں مکہ کی طرف واپس مڑ کے جو مشرکین مکہ تھے خائبین اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں خسارے میں ہو جائیں ناکام ہو کر لوٹیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار یعنی ہدایت آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ آپ کا اختیار میں نہیں ہے او یتوب علیہم اللہ تعالی یا تو ان کی توبہ قبول کریں او یعذبہم یا اللہ ان کو عذاب دے فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126, 127, 128 اور 129 یہ 4 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں آپ نے ترجمہ سنا ہے سب سے پہلے ربط آیات ہے ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک کے اس مقام پر اصل تذکرہ تو غزوہ احد کا ہے اصل واقعہ تو غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے تاہم درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر غزوہ بدر کا بھی ذکر کر دیا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ جو اہل اسلام ہیں مسلمان ہیں ان کو تسلی ہو جائے اور وہ دیکھیں کہ جس مالک الملک نے انہیں نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں بدر کے مقام میں عظیم فتح سے نوازا تھا وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے اور واقع بدر کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1000 فرشتوں کے نزول کی بشارت سنائی کہ تم لڑو اور میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد بھیجوں پھر 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا اللہ نے پچھلی آیات میں گزر گیا پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو جابر بن قرظ تھا وہ جس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ مزید مشرکین کے لیے لشکر لے کے آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کی جمعیت میں اگر اچانک اضافہ بھی ہو گیا اگر وہ لشکر آ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ایسے 5000 فرشتوں کو پھر نازل فرمائے گا جو مصومین اپنے گھوڑوں کو نشان لگانے والے ہوں جن پر نشان لگے ہوں گے اور تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ گھوڑے فرشتوں کے گھوڑے ہیں تو یہ تو غزوہ بدر کا واقعہ تھا اور پیچھے کل کے درس میں بیان ہو چکا اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ اللہ نے ان فرشتوں کو کیوں نازل فرمایا اس کی حکمت کیا تھی اللہ نے یہ واضح فرمایا کہ دیکھو فرشتوں کو اتارنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے ساتھ براہ راست جنگ میں شریک ہوں بلکہ جنگ تو بہرحال مسلمانوں نے ہی لڑنی ہے کیونکہ سورہ انفال کے اندر آگے 9ویں سپارے کے اندر 10ویں سپارے کے اندر سورہ انفال میں تفصیلاً ذکر ہے غزوہ بدر کا اور غنیمت کا اور اسی طرح دوسرے کئی معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استستغیثون ربکم
اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دیے اور تمہارے حق میں ایسے حالات اللہ نے پیدا فرما دیے کہ تمہیں فتح مبین حاصل ہو گئی، اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ نے وضاحت فرمائی کہ فرشتے اللہ کی لطیف مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہر طرح کی ہے۔ ہم انسان جو ہیں مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو ہمارا جسم ہے، نظر آتا ہے، اس کا ایک وزن ہے، اور اسی طرح جنات اللہ کی مخلوق ہے، وہ پوشیدہ ہے اور وہ شکل اور حیت بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، ان کا وزن نہیں ہے، لطیف مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان کی طاقتیں مختلف ہیں۔ اب انسان کی طاقت اور ہے، جنات کی اور ہے، فرشتوں کی طاقت اور ہے۔ فرشتوں کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، تو اگر ایک پر کھولیں تو وہ مشرق تک چلا جاتا ہے، دوسرا پر کھولیں تو مغرب تک چلا جاتا ہے۔ اور پہلی قوموں پر جو عذاب آیا، تو قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا، تو اس کو پر کے ذریعے ہی نیچے سے پوری بستی کو اٹھایا گیا، پر کے ایک کونے سے اٹھا کے اوپر لے جایا گیا، اوپر لے جا کے ان کو جو ہے نیچے کر کے پٹکا گیا۔ اب پھر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ان پر کی گئی۔ تو یہ طاقت فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے۔ تو جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ بدر کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں فرشتے تھے، تو وہ براہ راست لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ البتہ اکا دکا ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں کہ جن میں فرشتوں کے ہاتھوں سے کوئی 1 2 4 آدمی قتل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال من حیث الجماعت فرشتوں کے ذریعے لڑائی ہو ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان فرشتوں کے نزول کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو پھر کیوں نازل فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں وما جعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نزول ملائکہ کا جو معاملہ کیا ہے، یہ نہیں کیا الا بشرا لکم، مگر 2 چیزوں کے لیے۔ ایک تو تمہارے لیے خوشخبری، تاکہ تمہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی امداد تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو تاہم فتح تو باہر صورت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، من عند اللہ ومن نصر الا من عند اللہ، نصر، مدد، غلبہ، فتح یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں اطمینان قلب کے لیے یہ کافی ہے کہ مسلمانوں کو فرشتوں کی تائید بھی حاصل ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اس اپنی زندگی میں اس قسم کے واقعات معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم اعلیٰ یا کوئی وزیر یا کوئی MNA یا کوئی چودھری یا کوئی بڑا حمایت کر دے کہ بھائی جو ہے آپ فلاں کام کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی فلاں بڑی ہستی میرے ساتھ ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے 1 2 آدمی بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں تو باقی ساری تعداد ہماری ہو، تو تب بھی تسلی ہوتی ہے کہ فلاں کے بندے ہمارے ساتھ ہیں اور پیچھے ہمارے اس کی طاقت ہے۔ تو جس آدمی کا، جن صحابہ کا، جن ایمان والوں کا حمایتی اور طرفدار خود احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہو، اللہ کہہ رہے ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے جو ہے فرشتوں کے ساتھ تمہارے نزول ملائکہ کر کے جو ہے تمہارے مدد کر رہا ہوں، تو ان حضرات کے دلی سکون کا کیا حال ہو۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے ایک مقصد تو فرشتوں کے نازل کرنے کا یہ بتایا کہ الا بشرا لکم، کہ وہ تمہیں بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے لوگ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، تم جم کے لڑو۔ اور دوسرا اللہ کہتے ہیں کہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اللہ نے فرشتوں کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ تمہارے دل اطمینان حاصل کریں، تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو جہاں تک نصرت غیبی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ اصل نصرت اور فتح، کامیابی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ ہمارے مقدر ہوگی تو ملے گی، نہیں مقدر ہوگی تو نہیں ملے گی، وہ اللہ کی طرف سے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جو فرشتے اللہ نے بدر میں اتارے تھے، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ فثبتوا الذین آمنوا، کہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرو۔ تو مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ
اللہ کے فرشتے ویسے بھی مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اچھے خیالات پیدا کرتے رہتے ہیں، اچھے القاء کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی وجہ سے ہمیں جو قلبی تعلق حاصل ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رحمت اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے ذریعے، برکتیں فرشتوں کے ذریعے۔ یہ پورے جہان میں اللہ تعالیٰ کی یہ ایک مخلوق ہے جو کام کر رہی ہے، جو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے۔ بہت سے فرشتے بارش کے قطروں کے ساتھ نیچے آتے ہیں، بہت سے فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، شام کو دوسرے آتے ہیں، پھر صبح کو وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو، اچھے اور نیک لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں اچھے خیال پیدا کرتے رہتے ہیں، برے خیالوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو شیاطین ہوتے ہیں ان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، وہ ہمیشہ برے لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، برے کاموں کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح رحمت کے فرشتے اچھے کاموں کی طرف بارتے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے فرشتوں کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ حضور دیکھیں ہم نے ایسی ایسی بات دیکھی ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے بدر میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک مدد من السماء الثالث، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تیسرے آسمان سے فرشتے بھیج کے مدد فرمائی۔ تو بہرحال فرشتوں کے اتارنے کا مقصد مسلمانوں کو بشارت دینا ہے اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنا ہے، نہ کہ براہ راست جنگ میں شریک کرنا ہے۔ غزوہ یرموک جو ہے، بہت سے غزوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑے ہیں، ان میں سے ایک غزوہ یرموک ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، جب آپ امیر المؤمنین تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں 5 بڑے صحابہ کو کمانڈر مقرر کیا، بڑے بڑے صحابہ میں سے 5 صحابہ۔ تو ان میں سے ایک تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح 5ویں ایاز رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 5 بڑے آدمی تھے کہ جو کمانڈر تھے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ بحیثیت مجموعی پوری فوج کی کمان جو ہوگی وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگی، تاہم باقی جو جرنیل ہیں وہ اپنے اپنے دستوں کے سردار ہوں گے اور اپنے اپنی یونٹوں میں فوجی انتظامات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب جب رومیوں سے لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو مسلمانوں نے کچھ کمزوری دکھائی، کچھ ان کو کمزوری محسوس ہوئی، ان کے کئی مجاہد شہید ہو گئے۔ تو چنانچہ انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مزید کمک ہمیں بھیجی جائے، مزید مدد بھیجی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ میں تمہاری رہنمائی اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو کہ اعز نصراً، کہ جس کی نصرت سب پر غالب ہے، جس کا لشکر ہر وقت حاضر ہے۔ میں تمہاری رہنمائی اس خداوند قدوس کی طرف کرتا ہوں جس نے مقام بدر پر اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں، اس کے صحابہ کو فتح عظیم سے نوازا ہے، لہذا تم مدد کے لیے اسی مالک الملک کی طرف رجوع کرو، دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرو، مجھے دوبارہ خط نہ لکھنا۔ اللہ جل شانہ نے بدر میں قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کی حالت میں تمہاری مدد کی تھی، تو وہ زیادہ نفری اور وافر سامان کے ساتھ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے؟ آج تمہاری فوجیں بھی زیادہ ہیں، سامان بھی زیادہ ہے، تو تم اس اللہ کی طرف رجوع کرو، آئندہ میری طرف رجوع نہ کرنا۔ تو اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت فیاض ایاز رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط جب مسلمانوں کو پہنچا تو انہوں نے نصرت الہی پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کو 4 کوس تک پیچھے بھگا دیا، یعنی 4-5 میل تک، اور پھر ان کے پاؤں جم نہیں سکے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، اور اس فتح نے شام اور فلسطین کو ہمیشہ کے لیے رومیوں سے، عیسائیوں سے پاک کر دیا، اور یہ علاقے مرکز اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو نصر ہے، مدد ہے، غلبہ ہے، فتح ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اس کا ہاتھ سب پر ہے، اور حکیم ہے، کمال حکمتوں کا مالک۔
تو اس کے سامنے کوئی طاقت جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ بڑی طاقتوں میں سے طاقت ہے اور سب طاقتوں کی بڑی طاقت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. یہ تمہارا عقیدہ ہو جائے کہ مدد و نصرت اللہ کی طرف سے ہو. اس لیے صحابہ کی کیفیات جو حدیث میں آتی ہیں کہ ذرا سی ان کو تکلیف ہوتی تھی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. حضور کو کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف، نوافل پڑھے اور اللہ سے دعا مانگی، نفل پڑھے اللہ سے دعا مانگی. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم جی وہ MNA کے پاس چلتے ہیں، MPA کے پاس چلتے ہیں، فلاں ہمارا مدد کرے گا، فلاں جو ہے ہمارے کرے گا. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے مانگے، اللہ سے جو ہے. اور اسی لیے استخارے کا حکم بھی دیا گیا، استخارہ کرے، اللہ سے مشورہ کرے ہر بات میں، اور اس کے بعد اپنے رستے کو متعین کرے. ہاں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسباب کے درجے میں اگر کسی کو کوئی بات جا کے کہتا ہے عزت نفس کو باقی رکھتے ہوئے تو اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں ہے. لیکن ہماری ساری تر توجہ کس پہ ہوتی ہے کہ فلاں بڑا آدمی جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمارے مسائل حل کرے گا، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں اللہ نے عقیدہ سکھایا. اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 جرنیلوں کے خط کے جواب میں جو خط لکھا اس میں کیا کیا، ہم بدر میں تھے حضور کے ساتھ، ہم نے اس اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے فرشتے اتارے تھے، میری طرف خط نہ لکھنا، میری طرف رجوع نہ کرنا، تم اس اللہ کی طرف رجوع کر. اور پھر مسلمانوں نے اس خط کے جواب میں جب خط دیکھا امیر المؤمنین کا تو پھر اس میں ایسا ان کے دل مضبوط ہوا اور ایسے جو ہے دل جمی کے ساتھ لڑے کہ وہ سارا کا سارا کفر. اور 2 بڑے علاقے یہ رومیوں کے پاس تھے، شام اور فلسطین، یعنی آپ سمجھ لیں 2 ملک. اور اس جنگ کے اندر غزوہ یرموک کے اندر یہ 2 ملک مرکز اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور فلسطین اور شام کا داخل ہونا گویا کہ بیت المقدس کا اسلام کے اندر داخل ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات ان کو عطا فرمائی. اب ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی، لیکن احد میں جو ہے ان کو شکست کیوں ہو گئی؟ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ عارضی طور پہ جو شکست ہوئی اور اس میں نقصان ہوا، اس میں مدد کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ آیات میں فرمائیں گے کہ جب انسان پورے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ جان کی بازی لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. تو لیکن احد کے میدان میں مسلمانوں میں کچھ کمزوری آ گئی، کچھ کمزوری آئی، اور سب سے پہلے اختلاف رائے پیدا ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے خلاف بھی رائے پیدا ہوئی. پھر دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کے ساتھ اس کے ہمراہ 300 آدمیوں کا لشکر پہلے ہی علیحدہ ہو گیا. پھر تیسرے نمبر پر بعض مجاہدین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف اپنے مرکز کو چھوڑ دیا. وہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑا بلکہ ظاہری فتح ہو گئی تھی، نیچے کافر بھاگ گئے تھے تو انہوں نے آپس میں اختلاف ہو گیا. تو ایک گروہ نے کہا کہ دیکھو حضور نے ہمیں اس لیے کھڑا کیا تھا کہ جنگ کے دوران کافر نہ آ جائے، تو اس لیے اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہم نیچے اترتے ہیں. تو دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں آنا، تو اس لیے اب حضور کی طرف سے نہیں ہے تو اس لیے ہم جو ہے اتر نہیں سکتے. اب یہ بظاہر اب پھر کیا ہوا، جب یہ لشکر وہاں سے تیر انداز نیچے اتر گئے اور چند ایک باقی رہے تو وہی لشکر جو کافروں کا آگے نکل گیا تھا پہاڑی کے پیچھے سے آ کے اسی درے سے اس نے دوبارہ حملہ کیا اور اس پر دوبارہ حملے میں جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست کے اندر بدل گئی. تو یہ گویا کہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف مرکز کو چھوڑنا تھا، اور بعض دلوں کے اندر بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی بھی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں تھے جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ امت کے لیے سبق کہ دیکھو اگر تمہارے اندر اللہ کی طرف سے یقین میں کمی آئے گی تو سمجھ لو اللہ تمہیں چھوڑ دیں گے. ایمان والا ہو تو اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے، اور یہ یقین جو ہے یہ اصل اس کی محنت ہے کہ جس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا.
یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ اگر اس یقین میں خلال پیدا ہو گیا، اس یقین کے اندر کمی پیدا ہو گئی، اللہ پھر دنیا کے حوالے، جس پر یقین ہوگا اللہ اس کے حوالے کر دیں۔ تو صحابہ کرام کو کے اندر یہ تھوڑا سا کمی آئی تو دنیا کو دکھایا گیا کہ اگر اتنی بڑی جماعت، اتنے میرے محبوب لوگ جو ہیں، اگر ان کے اندر بھی میری ذات سے کمی آئے گی تو میں ان کو بھی آزمائش میں ڈال دوں۔ تو اس لیے یہاں جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو بعض جو نقصان اٹھانا پڑا وہ یقین کی کمی کی وجہ سے، یا اس میں جو دوسرے نقصان ہوئے تھے اس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آگے بہت سی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا دوبارہ پھر نقشہ اور غزوہ احد کا بھی نقشہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائی، یا اللہ اپنی ذات پر بھروسہ، اپنی ذات سے امید اور اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائی۔ یا اللہ در در کی ٹھوکروں سے ہمیں محفوظ فرمائی، یا اللہ اپنے در کا محتاج بنائیے، یا اللہ اپنے در کا گداگر بنائیے، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں، یا اللہ کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، فضل فرمائیے، کرم والے معاملات فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، اپنے انتقام سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار، یا اللہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ان ہستیوں کے ساتھ سچی سچی محبت نصیب فرمائیے۔ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، مقدر فرمائیے۔ یا اللہ ہماری عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات صحابیات اکرام کی زندگیوں کو نمونہ بنائیے، انہیں کی طرح حیا، پاک دامنی، امن پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ بلند درجات عطا فرمائیے۔ جو مشکلات کے اندر ہیں، قرضوں کے اندر ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، ان کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں، ان کی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی مزدوریوں کی وجہ سے، نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ختم فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم